أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ آیات کا یہ ہے، جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا، مرتبے والا دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جب کہ ماں کی گود میں ہوگا اور جب کہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے۔ بولی اے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، یہاں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل امین ہیں، چونکہ بڑی شان والے عظمت والے فرشتے ہیں، اس لیے جمع کے لفظ سے کیا ہے ذکر کیا گیا۔ جب فرشتوں نے کہا تو وہ حضرت جبریل امین تھے، جیسے سورۃ مریم میں واضح مذکور ہے کہ فرشتے حضرت آئے فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل میں حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے ان کو بشارت دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ تو اس لیے فرشتے نے یہ کہا ہے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس نے بغیر باپ کے پیدا ہونا تھا، اس لیے اس کی پہچان کلمۃ اللہ سے ہوگی، ان کو کلمۃ اللہ کہا جائے گا جی۔ اور ان کا نام بھی ساتھ بتا دیا کہ ان کا نام جو ہے المسیح عیسی ابن مریم ہوگا۔ مطلب یہ نام تو عیسیٰ ہے ابن مریم ہے، تو اصل نام عیسیٰ ہوا، اور مسیح لقب ہوگا، اور کنیت ابن مریم ہوگی، یعنی چونکہ باپ نہیں ہے تو اس لیے ماں کی طرف اس کی نسبت ہوگی، ورنہ اصل یہی ہوتا ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے جی، ماں کی طرف نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ ان کی ماں تھی، باپ ہی نہیں تھا، اس لیے ماں کی طرف کیا ہے نسبت کی جائے گی، ابن مریم وہ کہلائے گا۔ آگے فرمایا وجیہن فی الدنیا، جی بڑی عزت والا مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں مرتبے والا ہونا تو ظاہر ہے، چونکہ اللہ کا نبی ہونے والا ہے تو نبی مرتبے میں سب سے اونچا ہی ہے، تو اس وجہ سے وجیہن فی الدنیا فرمایا گیا۔ اور آخرت میں باعزت باوقار اس طرح ہوگا کہ ان کے امت کے جو افراد ہوں گے ان کے حق میں سفارش ان کی قبول ہوگی، مقبول الشفاعت ہوں گے۔ بہرحال دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت والا ہوگا۔ ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے مخصوص مقرب لوگوں میں سے ان کا شمار ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کے سب سے مقرب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، تو وہ بھی نبیوں میں ہونے والے ہیں، تو اس اعتبار سے ومن المقربین فرمایا۔ آگے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا فی المہد وکہلا، جی مہد کہتے ہیں کس کو، ماں کی گود کو جی، اور کہل کہتے ہیں بڑی عمر کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ بالکل ماں کی گود میں جب کہ نہایت چھوٹا بچہ ہوگا اس میں بھی گفتگو کرے گا، اور اسی طریقے سے بڑی عمر کا ہو کر زمانہ کہولت میں بھی کیا ہے گفتگو کرے گا۔ تو چنانچہ مہد میں کلام کرنا آتا ہے کہ جب حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قوم نے ان پر تہمت لگائی کہ یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی جی، جب کہ تیرا کیا ہے نکاح ہی نہیں ہوا، کسی
ایسے نسبت بھی تیری نہیں ہے تو پھر بچہ تو کہاں سے لائی؟ تو چونکہ انہوں نے تہمت لگائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل بچپنے میں جب کہ ماں کی گود میں تھے اس وقت بلوایا، جس کا تذکرہ سورۃ مریم میں آ رہا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی کلام عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ماں کی گود میں کی، جب کہ عام بچے اس وقت نہیں بول سکتے، کوئی نہیں بول سکتا، بچے ایسی گفتگو کر ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ کے یہ ساری کلام اعلیٰ درجے کی کہہ رہے ہیں جو سورۃ مریم میں منقول ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، جعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دی ہے، وہ ساری کچھ کلام انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی۔ تو انہوں نے گفتگو کی تھی اور کہل کا معنی بڑی عمر میں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں بولنا تو ٹھیک ہے، یہ خصوصی چیز ہے اور معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن بڑی عمر میں تو ہر کوئی کلام کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، جاہل ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، تو بڑی عمر میں تو ہر کوئی کلام کرتا ہے۔ تو اس کے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خصوصی چیز ہوتی تو پھر تو ٹھیک ہے ذکر ہوتا ہے، لیکن خصوصی تو نہ ہوئی۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ بچپن اور جوانی میں یعنی بڑھاپے میں کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بڑی عمر میں لوگ صحیح عاقلانہ فصیح بلیغ کلام کرتے ہیں، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بھی انتہائی فصیح بلیغ اور عقل والی کلام کریں گے۔ اس لیے مانا ہے کہ ان کی کلام بچپن کی اور بڑے زمانے کی ایک جیسی ہوگی۔ یہ نہیں کہ بچے جیسے ادھر ادھر کی مارتے ہیں، کوئی بولتے ہیں تو کہ جو کلام سمجھ ہی نہیں آتی یا سمجھ آئے تو کوئی عقل والی نہیں ہوتی، جی عجیب عجیب باتیں بچے کرتے ہیں، تو وہ صورت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ جیسے بڑی عمر کے لوگ صحیح باتیں کرتے ہیں، عقل والی، فصاحت والی، ایسی باتیں عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تاریخ کو دیکھا جائے تو اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا جب کہ وہ عین جوانی کی عمر تھی۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، یعنی بہرحال 30 اور 35 کے درمیان 33 سال تھے۔ 33 سال تو انسان کی انتہائی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، تو کہولت کا زمانہ تو بہت بعد میں شروع ہوتا ہے، 40 سال کے بعد کہولت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جس کو ادھیڑ عمر کہا جاتا ہے، جی بوڑھا ہونے سے تھوڑا سا کم اور جوانی کے بعد، تو وہ زمانہ کہولت ہوتا ہے۔ تو کہولت کے زمانے میں تو اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے اصل میں اس بات کی طرف کیا ہے اشارہ کرنا مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک کلام تو بچپن کی وہ تو ہو چکی جس کا ذکر قرآن میں ہے، دوسرا وہ کہولت میں کب کریں گے؟ جی جب کہ وہ دوبارہ، جیسے اسلامی عقائد میں یہ بات واضح اور قطعی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے زندہ اٹھا لیا تھا اور اس وقت وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں اور دوبارہ قرب قیامت میں پھر اتریں گے، تو اس وقت لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جی تو ظاہر بات ہے جب آئیں گے تو یہاں ٹھہریں گے، تو 34 سال یا 24 سال کا زمانہ جو ہے یہاں دوبارہ آئیں گے اور رہیں گے اور اسلامی عدل قائم کریں گے جیسے روایات میں آتا ہے۔ تو یہ آیت اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی اور رفع الی السماء کی اور دوبارہ زمین پہ اترنے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ کہولت کی کلام کرنا ابھی باقی ہے، کہولت کا زمانہ ابھی ان کا آیا ہی نہیں ہے، آئے گا جب اتریں گے تب گفتگو کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اعلیٰ درجے کے سنجیدہ لوگوں میں اور عمدہ اور برتر لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت حضرت جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم کو سنا دی۔ جب انہوں نے یہ بشارہ سنی بچے کی کہ مجھے بچہ ہونے والا ہے، تو ان کو بڑا تعجب ہوا، جی چونکہ حضرت مریم جو ہے ابھی تک کیا ہے وہ وہیں رہتی تھیں اور کنواری تھیں اور ابھی تک نہ کوئی نکاح کیا تھا نہ کچھ، اور تھی نہایت پاک دامن اور عفیفہ۔ ان کو تعجب ہوا کہ عام عادت تو یہی ہے کہ جب تک مرد عورت جمع نہ ہوں تو بچے نہیں ہوتے، تو میرے سے تو کسی نے مس نہیں کیا مراد جمع سے، تو کسی جائز طریقے سے کوئی صورت ہی نہیں پیش آئی۔ جی تو جب کسی انسان نے مس ہی نہیں کیا نہ جائز طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے، انتہائی عفت کا زمانہ میرا گزرا ہے، تو میری اولاد کیسے ہوگی؟ نکاح شکاح بھی کچھ نہیں، تو تعجب ہوا، تو تعجب کا اظہار کر رہی ہیں آگے، اس لیے پوچھ رہی ہیں رب انا یکون لی ولد، اے اللہ میرے بچہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟
حالانکہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مس سے مراد یہاں مس مراد جمع، یعنی کسی نے جمع ہی نہیں کیا جی، کوئی ساتھ جمع نہیں ہوا، تو یہ تو عادت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا قال كذلك اللہ يخلق ما يشاء، اللہ تعالیٰ اس طرح چاہتا ہے جس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ اسباب کے مطابق پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کے علاوہ بھی پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو خود خالق اسباب ہے، اسباب کو وہ خود بنانے والا ہے، تو اگر بغیر اسباب کے وہ پیدا کر دے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے تعجب کی بات نہیں۔ تو اذا قضا امرا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں وہ صرف اتنا ہی اس کو کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز موجود ہو جاتی، اور حقیقتاً یہاں کن کلمہ کہنے کی بھی حقیقتاً ضرورت نہیں پڑتی، صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی ہوتا ہے ایک چیز کا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ زمین میں اترنا اور ابھی تک ان کا زندہ ہونا، آسمان میں ہونا، اس کی بھی دلیل ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ان دونوں آیتوں میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو کئی تغیرات آئے، پہلے نہیں تھے، پھر کیا ہے پیدا ہوئے، پھر کیا ہے زمانہ طفولیت کا پایا، پھر زمانہ کہولت کا پائیں گے، تو جس پر یہ حالات آتے ہیں، تغیرات آتے ہیں، وہ معبود اور الہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے عیسائیوں کو یہ دعویٰ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود و الہ ہیں یہ درست نہیں ہے جی۔ معبود صرف وہی ذات ہے جس پر کسی قسم کا تغیر نہیں، کسی قسم کا اس پر انقلاب نہیں ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لہذا قابل عبادت اور کہ قابل استعانت صرف اللہ کی ذات ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ کوئی اور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کے مطابق قائد استوار کرنے کی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔